السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی 159 نمبر کی آیت کا تذکرہ کروں گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو ہم پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، کیا نصیحت کی ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم کیسے عمل کریں گے، کس بات پر یقین کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں اس سے جڑی ہوئی کریں گے اور سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ہمارے پیغام کو اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہے کسی غرض سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، وہ بندوں کا جو حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ مگر وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے وہ باتیں، وہ احکام چھپاتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ کے احکاموں کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر سوچ کر دیکھا جائے تو یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے والے یا قرآن جاننے والے، جنہوں نے قرآن کو یا سمجھا ہے، جاننے کی کوشش کی ہے، وہی لوگ قرآن پاک کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر کھول کھول کر اگر بیان کر دیا گیا ہے کن باتوں میں کامیابی ہے اور کن باتوں میں ناکامیابی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ میں رہبر ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں اور کچھ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اب میں زمانے سے کچھ ایسے کام کرتے آیا ہوں یا کرواتے آیا ہوں جس کام کو حقیقت میں میں نے نہیں سمجھا، مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیا اللہ کا پیغام ہے یا اللہ کا حکم ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں عمل بھی کرتا رہا اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیتا رہا۔ دھیرے دھیرے جب مجھے پتہ لگا کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اللہ کچھ اور فرما رہا ہے، تو اس وقت میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ پہلے سے میں نے ان باتوں کو نہیں سمجھا، نہ میں نے خود عمل کیا، نہ میرے چاہنے والوں کو ان باتوں کو میں نے بتایا۔ اب اگر میں یہ باتیں ان کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، یا میں نے اپنے بڑوں کے طریقے پر جو کام کیا ہے، بڑوں کے طریقے پر جو میں نے زندگی گزاری ہے اور اسی کے مطابق میں نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو چلایا ہے، اب اگر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ طریقہ غلط ہے، ہمارا یہ طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، ہم اندھیرے میں تھے، ہم نے نہیں سمجھا تھا، اب سب مل کر اس عمل کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہوگا، تو سارے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہمیں تم نے بہت بڑے دھوکے میں رکھا، تم نے ہماری آخرت کو برباد کر دیا، ہمارے بڑے جو بھی انتقال کر کے گئے ہیں تم نے ان کی بھی زندگی تباہ کر دی۔ تو اس کا جواب مجھے دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو پیغام مجھے سمجھ میں آئے ہیں یا جس پیغام کے ذریعے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کچھ اور تھا، ہم نے کیا کچھ اور ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اس احکام کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہوئی، اور دوسری وجہ مجھے تھوڑا منافع دنیاوی اعتبار سے ہو رہا ہے، کچھ مال کے ذریعے کچھ مجھے عزت مل رہی ہے، یعنی مجھے بہت کچھ مل رہا ہے۔ اگر میں ان آیات کو کھول کر بتا دوں، ہو سکتا ہے جو منافع میری طرف آ رہا ہے وہ دوسری طرف چلا جائے، ہو سکتا ہے مجھے جو مال مل رہا ہے اس میں کمی ہو جائے، یعنی وہ حق جو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک دینا، جو کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے، اگر میں وہ کھول کر بتا دوں تو وہ جو انکم مجھے ہو رہی تھی اس میں کمی ہو جائے اور جو میری طرف آنے والا مال کسی اور طرف چلا جائے۔ اور دوسری بات، اگر وہ حق کے کہنے سے مجھے ہو سکتا ہے اس مقام سے ہٹا دیا جائے، جس کی وجہ سے ڈر کر بہت سارے علم والے حق بات کو چھپاتے ہیں
वल्लाहि वालम कौन छुपाते हैं, लेकिन अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान पाक के अंदर ये कह दिया है। आयत नंबर 159 है, 159 नंबर की आयत, आप भी तहकीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा इतना कहना है कि कम से कम अगर पूरा कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा, कम से कम एक मरतबा या 2 मरतबा सूरतुल बकरा को तर्जुमे के साथ पढ़ो, समझने की नीयत से पढ़ो। इंशाअल्लाह सही और गलत की पहचान आपको हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुरान समझ नहीं आएगा, कुरान को तर्जुमे से ना पढ़ना, कुरान तर्जुमे से पढ़ोगे तो जब बेद भी हो जाएगी। तो ये सब बातें बेकार हैं। अल्लाह खुद कहता है कि हमने तुम्हारे लिए इस कलाम को आसान कर दिया है, कोई है जो इसके अंदर गौर व फिक्र करे। कुरान का मालिक अल्लाह है, हम उसके बंदे हैं। उसने किताब हमारे लिए उतारी है, हमारी नसीहत के लिए, हमारी हिदायत के लिए उतारी है। हमारे लिए अल्लाह के कानूनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में एक मैं मिसाल देकर आपको बात ख़त्म कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो एक बाप है जिसके 5 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। बाप इल्म वाला था, तक़वे वाला था, बाप के दिल में अल्लाह का खौफ था। तो उसने क्या किया, एक वसीयत बनाई कि बड़े बेटे को क्या, दरमियानी बच्चे को क्या देना है, आखिर के बेटे को क्या देना है, लड़कियों के हिस्से में क्या जाएगा, अगर इत्तेफाक से मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी बीवी के लिए क्या जाएगा। ये सारी वसीयत एक बाप ने लिखी है और किसी को नहीं बताया, उसको रखा है कि ऐन टाइम पर बताया जाए। तो आखिरी वक्त में वो बाप अपने बड़े बेटे को बुलाता है, बुला कर क्या कहता है, बेटा मैंने एक वसीयत इसमें लिखी है, अगर मेरा इंतकाल हो जाएगा तो तुम आपस में लड़ाई झगड़े ना करना, इस वसीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी हो जो कुछ भी हो आपस में तकसीम कर लेना। ये लिख कर वो अपने बड़े बेटे के हाथ में दे देता है। इंतकाल तो सबका होना है। बाप का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद बेटे ने बाप को दफन करने के बाद तन्हाई में बैठकर उस वसीयत को खोल कर देखता है तो उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई बहनों को सामने बिठाकर इस वसीयत का तज़किरा करे कि बाप ने ऐसा किया है। अब वो सोचता है कि सारी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा उसे जाएगा, एक हिस्सा उसे जाएगा, बहनों में भी तकसीम हो जाएगा। बेहतर है इस वसीयत को छुपा दिया जाए और उसमें अच्छा वाला हिस्सा जो है वो मेरे हिस्से में आ जाए, बाकी सारा उनमें बढ़ जाए। तो उस वसीयत को अगर वो छुपाएगा बड़ा बेटा, तो ज़रा बताइए इसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने हमारे पैगाम को छुपाया, जो लोगों के लिए हिदायत थी, रहनुमाई करने वाली बातें जो थी, उन बातों को छुपाया, तो अल्लाह कहता है लानत है उस पर मेरी भी और लानत करने वालों की भी लानत। तो अगर कोई वसीयत को छुपाए तो घर के अंदर क्या होगा, लड़ाई झगड़े के जैसे हालात पैदा होंगे, लोग ज़मीन आस्ती के लिए लड़ेंगे। अगर वो बाप की वसीयत सही तरीके से सबके सामने खोल कर ओपन कर दिया जाए, देखो भाई हमारे अब्बा ने ये वसीयत बनाई है, अगर इस वसीयत को मान कर चलोगे तो वहाँ बाप भी आराम से रहेंगे, नहीं अगर हम वसीयत को आगे पीछे करके कुछ छुपा के कुछ गड़बड़ करके करेंगे तो हमें भी तकलीफ होगी और हमारे बाप को भी तकलीफ होगी। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुले तौर पर हमें पैगाम कुरान की शक्ल में भेजा है। हम जानेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमारे साथ ये रिश्ते, ये नाते कोई हमारे काम नहीं आएंगे। हमारा जो अमल है, हमारा जो ईमान है, वही हमारे मरने के बाद हमें रास्ता दिखाएगा और हमारी अपनी मंजिल तक ले जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक के अंदर कहता है, वत्तक़ुल्लाह यौमन ला तज़्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैय्अन वला युक़बल मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। ऐ लोगों, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हारे हक़ में कोई, जैसा कि ज़मीन, आस्ती, पैसा, वकील, वकालत, इंसान अपने आप को बचाने के लिए जो भी माल का इस्तेमाल करता है, कभी ज़मीन का, कभी दोस्तों रिश्तेदारों का इस्तेमाल करता है, तो ये क़यामत के दिन होने वाला नहीं है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ये 5 रिश्ते दुनिया में काम आते थे हमारे लिए, लेकिन एक मकाम ऐसा आएगा मरने के बाद ये कोई रिश्ता तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह के क़ानूनों को हमें जानना होगा, अल्लाह के क़ानूनों को हमें पहचानना होगा। किसी पर हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है वो पेट और जेब को भरने में लगा हुआ है। मैं अल्लाह का वास्ता देकर ये कहता हूँ, जितना हो सकता है आप दीन का इल्म हासिल करें,
اور آج سب سے بڑا بہترین ساتھی تو یہ موبائل ہے۔ آپ آزمانا چاہتے ہیں تو اس سے کہو، آپ جس نمبر کی حدیث کتاب کا نام لے کر کہیں گے وہ پوری ایمانداری سے یہ باہر نکال کر دے دے گا۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، جس صورت کا نام ڈال کر جس آیت کا نمبر آپ ڈالیں گے وہ پوری ایمانداری سے یہ لا کر سامنے کھڑا کر دے گا۔ اس لیے پہلے کے لوگ تھے، ایماندار تھے، جن میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھ بھی جاتے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا، ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں آتی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج صرف انسان اپنی ضرورتوں کو لے کر اپنی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر ایک بہترین ساتھی جو ہمارے پاس جو موبائل ہے اسے بھی استعمال کرو، دین کی معلومات حاصل کرو، تاکہ مرنے کے بعد کی جو منزل ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر میں نے کسی کے حق میں کچھ ناگوار کہا ہے تو یقیناً میں معافی چاہتا ہوں۔ ان باتوں پر غور کرو اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ، اور جہاں تمہیں جو بھی حق بات معلوم ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دو، لوگوں کے سامنے بتا دو، کیونکہ ایک بات کو بھی چھپاؤ گے یقیناً کل قیامت کے روز پکڑے جاؤ گے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے قانونوں کی ہمیں سمجھ عطا فرما، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔